بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور بچپن ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور میری والدہ آپ کے قریب آئیں تو آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نچڑ رہا تھا، تو میری والدہ ایک شیشی لائی چھوٹی سی، اس شیشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں داخل کر لیا، پسینہ اس میں ڈال لیا، شیشی بند کر لی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام سلیم یہ تو کیا کر رہی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ پسینہ مبارک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، آپ کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو ہم نے آج تک دنیاوی خوشبوؤں میں نہیں سونگی، تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انسانوں میں سے، لیکن انسانوں جیسے نہیں تھے، انسانوں میں سے تھے اس لیے آقا کریم کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، انسانوں جیسے نہیں تھے اس لیے میرے آقا کے جسم سے پسینہ نکلنے والا مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو رکھتا تھا۔ اور دنیا میں جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، قاری قرآن ہو، جتنا بڑا دیندار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، لیکن اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا تو یقیناً بدبو ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلا اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کچھ تحفہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیشی لے کے آؤ۔ عورت شیشی لائی، حضور نے اس میں اپنا پسینہ ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اس عورت کی نسل میں وہ خوشبو کی ڈبیا تھی، جب وہ کبھی اس کا ڈھکن کھولتی تھی تو پورے مدینے میں خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں۔ لوگ مشہور یہ کر دیا لوگوں نے کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ میرے آقا کا جسم عام جسموں جیسا نہیں تھا جسم ہی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ فرشتے تھے، فرشتے نہیں تھے، انسان ہی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے پیارے حبیب آپ تم ان کو کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ انسان تھے اس لیے حضور علیہ السلام کو کھانے کی طلب ہوتی تھی، لیکن انسانوں میں سے نہیں تھے، انسانوں جیسے نہیں تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بھوک سے سیر ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ انسانوں میں سے تھے اس لیے آقا کریم کے جسم سے بول و براز نکلتا تھا، لیکن چونکہ انسانوں جیسے نہیں تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز حضور کے ہم یہ کہہ لیں ہمارے جسم سے جو نجاست نکلتی ہے اس سے بدبوئیں پھیلتی ہیں، آقا کریم کے جسم سے یہ جو مادہ نکلتا تھا اس سے خوشبوئیں پھیلتی تھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، آقا کریم تشریف لے گئے کہیں قضاء حاجت کے لیے، میں جا کے گیا دیکھوں تو صحیح کیا صورتحال ہے، آپ کے قدم مبارک تو لگے ہوئے تھے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پوچھا تو بتایا گیا کہ زمین نے اجازت لی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اس نے میرا اس فضلے کو اپنے اندر نگل لیا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی رحمت للعالمین کی شان ہے، اللہ میرے آقا کی شان کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔